السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایسا ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو سن کر آپ کے ایمان کو بڑھا دے گا اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت علی نے حضرت عثمان سے متاثر ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب دونوں عالم کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے اور آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھتے جاتے، یہاں تک کہ محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدموں کی طرف دیکھنے کی وجہ پوچھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑتے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت عمل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر آ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آج میرے دینی بھائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میں یہ دیکھ کر سب بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں اور میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش تأثر سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ کو اپنے اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی دعوت کا پیغام دینے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی تنہائی میں تشریف لے جا کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں سربسجود ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، یا اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب محبوب رضوان کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ ہی پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب عزوجل، تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما دے۔ حضرت فاطمہ نے پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کے پاس کھانوں کے انتظام کی دعا فرمائی۔
تو اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ کر حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے خدائے واحد نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے پاکیزہ اور لذیذ کھانوں سے بھر دیا۔ یہ کھانے دیکھ کر حضرت فاطمہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً ہی قبول فرما لی تھی۔ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس قدر حیران دیکھا تو ان کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اپنی جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی، یا اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری یہ بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے خداوند عزوجل، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار بندوں کو بخش دے۔ گناہگار بندوں کو بخش کر جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں ہی اس دعا سے فارغ ہوئی، ایک دم ناگہاں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ وہ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ کیسا لگا آپ کو آج کا واقعہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح اچھے اچھے واقعات لے کر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ چینل پر بنے رہیے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے، لائک اور کمنٹس ضرور کیا کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔